السلام علیکم دوستو، بنا اجازت گھر میں داخل ہونے والی ایک اجنبی کی گرم جوشی سبقت رات پوری طرح بھیگ چکی تھی، محاورتاً بھی اور عملاً بھی، کیونکہ وہ موسم برسات کی ایک موسلا دھار شب تھی۔ بارش کسی بھی طور رکنے کے موڈ میں دکھائی نہیں دیتی تھی، مگر وہ اپنا سر اوکھلی میں ڈال چکا تھا، اور وہ بھی موسلے کی پرواہ کیے بغیر، لہٰذا تھمنے یا پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا۔ اس نے محض اس 10 منٹ میں اپنی مطلوبہ اشیاء کو تلاش کرنے کے بعد لائن اپ کر لیا تھا۔ اب انہیں فائنل ٹچ دینے کا مرحلہ تھا۔ اس نے کام کے آغاز کا سوچا ہی تھا کہ دروازے کی اطلاعی گھنٹی بجی۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے اور اسے کسی کی آمد کی توقع بالکل نہیں تھی۔ اس نے سوچا ہو سکتا ہے یہ کوئی پڑوسی ہو، اور تو کسی کو ادھر رخ کرنا نہیں تھا، اور وہ بھی آدھی رات کو ناممکن۔ اس دوران میں اطلاعی گھنٹی ایک بار پھر بج چکی تھی۔ پہلے تو اس کے جی میں آئی کہ باہر جا کے دیکھے، لیکن پھر اس نے اپنے اس ارادے کا گلا گھونٹ دیا۔ پڑوسی بھلا اس برستی بارش میں کیوں گھنٹی بجائیں گے؟ اس نے خود کو سمجھایا، جو بھی ہے خود ہی مایوس ہو کر واپس چلا جائے گا۔ مجھے اپنے کام پر دھیان دینا چاہیے، کیونکہ وقت کم اور مقابلہ سخت ہے۔ مزید 2-3 بار گھنٹی بجی، پھر خاموشی چھا گئی، گویا اس کے اندازے کے مطابق گھنٹی بجانے والا مایوس ہونے کے بعد واپس لوٹ گیا تھا۔ اس نے سکھ کی سانس لی اور اپنے ضروری کام میں لگ گیا۔ اچانک اسے ایک عجیب سی آواز سنائی دی۔ وہ کام چھوڑ کر اس آواز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ گیٹ کے بند ہونے پر کسی انسان کے دبے قدموں چلنے کی مخصوص آواز تھی۔ اس کے تن بدن میں بے چینی سی پھیل گئی تھی۔ میں نے تو گھنٹی کی آواز کو مسلسل نظر انداز کیا تھا، وہ متوحش انداز میں سوچنے لگا۔ پھر گیٹ کے بند ہونے کی آواز کیسے؟ اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ سوال کہ گھنٹی بجانے والے کے لیے گیٹ کھولا کس نے تھا، اور اب یہ کس کے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی ہے؟ وہ کوئی کمزور دل یا ضعیف العقیدہ انسان نہیں تھا کہ اس پراسرار صورتحال سے خوف زدہ ہو جاتا۔ اسے ہرگز یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی اس کے رنگ میں بھنگ ڈالے۔ اسے جلد از جلد اپنا کام نمٹانا تھا۔ یہ اسی وقت ممکن تھا جب اس کے اندر و باہر اطمینان کا بسیرا ہو۔ فی الحال اس کا سکون بری طرح متاثر ہو چکا تھا۔ مجھے باہر جا کے صورتحال کا جائزہ لینا چاہیے، اس نے فیصلہ کن انداز میں سوچا۔ اس کے بعد ہی اپنے کام کو آگے بڑھاؤں گا۔ اس نے کمرے میں پھیلی چیزوں کو غور سے دیکھا، پھر دروازے کو لاک کرنے کے بعد وہ بنگلے کے مختلف حصوں سے گزرتے ہوئے بیرونی حصے میں پہنچ گیا، اور اسی وقت وہ اس کی نگاہ میں آ گئی۔ وہ انتہائی پرکشش، دلکش اور بارش میں پوری طرح بھیگی ہوئی تھی۔ اس کا سراپا ایک حسین گلدستہ دکھائی دیتا تھا۔ اس نے اپنے لباس کے اوپر سفید لیب کوٹ پہنا ہوا تھا، اور ہاتھ میں ایک چرمی بیگ بھی تھا۔ وہ اپنے پہناوے اور وضاقتہ سے کوئی ڈاکٹر لگتی تھی۔ وہ اس کی رعنائی کے سحر میں گرفتار ہو گیا۔ یہ گرفتاری چند لمحات کی تھی۔ اس نے جلدی خود کو سنبھال لیا۔ یہ وقت جذباتی انداز میں سوچنے کا نہیں تھا۔ اس نے خود کو سمجھایا، میں نے جو اہم کام شروع کیا ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچانا ضروری ہے۔ اس نے دل کی ایک نہیں سنی اور 2 قدم آگے بڑھایا۔ اسی دوران وہ بھیگی ہوئی آتش بازی محتاط انداز میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بنگلے کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ ابھی تک اسے دیکھ نہیں پائی تھی، اب اسے مخاطب کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ ہیلو، اس نے آواز معتدل پکارا، اور ستون کے اوٹ سے نکل کے سامنے آ گیا۔ میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟ اس نے آواز میں اعتدال برقرار رکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ چونکی، ٹھٹکی اور اضطرابی لہجے میں بولی، آئی ایم سوری۔ میں بلا اجازت گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ پھر اس نے ایک خطرناک چھینک ماری اور نزلہ زدہ آواز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، میں نے کئی بار ڈور بیل بجائی، مگر آپ نے کوئی رسپانس ہی نہیں دیا۔ میں کانوں پہ ہیڈ فون لگائے بیٹھا تھا۔ اس نے ایک ریڈی میڈ بہانے سے صورتحال کو سنبھال لیا، اس لیے ڈور بیل کی آواز میری سماعت تک نہیں پہنچ پائی۔ اس کا مطلب ہے آپ کو موسیقی سے
پسند ہے، وہ دوستانہ انداز میں بولی اور اپنی بات کے اختتام پہ ایک اور زوردار چھینک ماری۔ اس نے گول مول جواب دیا، ہاں بالکل، جسے میوزک سے لگاؤ نہ ہو اسے میرے خیال میں انسانوں میں شمار نہیں کیا جانا چاہیے۔ بہت خوب، وہ ایک مزید چھینک کے ساتھ اسے سراہتے ہوئے بولی، آپ بڑی گہری باتیں کرتے ہیں، آپ کے خیالات سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک نیک دل، پرخلوص، ہمدرد انسان ہیں، مصیبت میں پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں نا؟ اس نے بات مکمل کرنے کے بعد سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ اس حسین دلربا کی نشیلی آنکھوں میں مدد کی اپیل کو واضح طور پہ پڑھ سکتا تھا۔ وہ تعاون آمیز لہجے میں بولا، بے شک، کیوں نہیں، آپ کی خوفناک چھینکوں سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ آپ کچھ دیر اور کھلے میں کھڑی رہیں تو آپ کو تیز بخار ہو جائے گا، کیونکہ نزلہ اور زکام کی لپیٹ میں تو آپ آ ہی چکی ہیں۔ اگر کوئی دقت نہ ہو تو ہم اندر بیٹھ کے باتیں کریں، وہ بڑے لگاوٹ سے بولی۔ آپ نے بالکل درست کہا، یہ برسات ایک ڈاکٹر کو بھی مریض بنانے پہ تلی بیٹھی ہے۔ وہ جب اس کی نظروں میں آئی اس کا دل بے اختیار اسی کے لیے دھڑک رہا تھا۔ اچھی شے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ سب کو اچھی لگتی ہے۔ بارش میں شراب اور وہ ڈاکٹر بھی کچھ ایسی ہی تھی، اس کے لیے ہر کسی کا دل مچل سکتا تھا۔ کوئی وقت یا پریشانی نہیں ہے۔ اس نے دماغ کی حقیقت پسندانہ چیخ و پکار کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے دل کی سن لی۔ آپ اندر آ سکتی ہیں۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے لاؤنج میں پہنچ گئے۔ بیٹھ جائیں اطمینان سے، وہ ایک صوفے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا، پھر بات کرتے ہیں آرام سے۔ نہیں بیٹھ سکتی، وہ ہچکچاہٹ بھرے لہجے میں بولی، آپ کے لاؤنج کا فرنیچر بہت قیمتی ہے اور میں ایڑی سے چوٹی تک بری طرح بھیگی ہوئی ہوں، آپ کا صوفہ خراب ہو جائے گا۔ پھر اس نے گرد و پیش پہ نگاہ دوڑائی اور اضافہ کرتے ہوئے بولی، آپ مرزا صاحب کو بتا دیں کہ میں آئی ہوں، ان کی نئی فزیوتھراپسٹ، اگر انہیں ٹریٹمنٹ لینا ہوگا تو اب اچھی بات ہے، ورنہ میں واپس چلی جاؤں گی۔ کون مرزا صاحب؟ اس نے الجھن زدہ لہجے میں دریافت کیا۔ وہ مرزا صاحب جو اس بنگلے میں رہتے ہیں، اور وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، 3 ماہ پہلے ان پہ فالج کا اٹیک ہوا تھا، اب وہ روح صحت ہیں، کیونکہ وہ دیگر ادویات کے ساتھ ہی نہایت پابندی سے فزیوتھراپی بھی کروا رہے ہیں۔ ان کا جو دایاں بازو فالج سے متاثر ہوا تھا وہ تھوڑا بہت کام کرنے لگا ہے۔ مجھ سے پہلے ایک دوسری فزیو ان کی ٹریٹمنٹ کے لیے یہاں آیا کرتی تھی، میں پہلی بار آئی ہوں کیونکہ میں نے جس فزیو کا ذکر کیا ہے وہ چھٹی پر ہے، اس لیے میڈیکل سینٹر والوں نے مجھے بھیجا ہے۔ امید ہے، وہ ایک مرتبہ پھر چھینکی اور بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں اپنی پوزیشن واضح کرنے میں کامیاب ہو گئی ہوں، آپ کی وضاحت تو میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ وہ اسباب میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مگر میں یہاں یہی کہوں گا کہ آپ غلط ایڈریس پہ آ گئی ہیں، اس گھر میں کوئی مرزا صاحب نہیں رہتے۔ کیا یہ بنگلہ نمبر R14 نہیں ہے؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں متصفر ہو کر بولی، بے شک، یہ مسلم آباد بنگلہ نمبر R40 ہے۔ کیا کہا آپ نے؟ مسلم آباد؟ بالکل، وہ ٹھوس لہجے میں بولا، اس وقت آپ مسلم آباد کے ایک بنگلے میں کھڑی ہیں۔ اوہ مائی گاڈ! وہ اپنی پیشانی پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولی، یہ تو بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ وہ پوچھتے بنا نہ رہ سکا، کیسی گڑبڑ؟ میں مرزا صاحب کی ٹریٹمنٹ کرنے آئی ہوں، وہ مسلم آباد کے بنگلہ نمبر R14 میں رہتے ہیں۔ وہ خجالت آمیز انداز میں وضاحت کرتے ہوئے بولی، یہ سب رکشے والے کی غلطی ہے، میں نے مسلم ٹاؤن کہا اور وہ مجھے مسلم آباد لے آیا۔ مجھے راستوں کی زیادہ پہچان نہیں ہے۔ بارش میں بھیگتے ہوئے میں نے بڑی مشکل سے بنگلہ نمبر R40 تلاش کیا اور یہاں تو ساری کہانی الٹی ہو گئی۔ اس نے یک کے بعد دیگرے کئی زوردار چھینکیں ماری، پھر منت ریز لہجے میں بولی، کیا آپ مجھے کوئی تولیہ دے سکتے ہیں تاکہ میں اپنے بال تو خشک کر سکوں؟ ان گیلے بالوں کے ساتھ تو میں بہت لمبی بیمار پڑ جاؤں گی۔ اوکے، یہ کہتے ہوئے لاؤنج سے نکل کے بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا۔ چند منٹ کے بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک اسٹینڈرڈ سائز ٹوال اور ایک باتھنگ
گاؤن تھا وہ اس کی بھیگی ہوئی۔ پٹاخہ لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے بولا، آپ میرے ساتھ آئیں۔ وہ بے چوں چراں اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ اسے ایک بیڈ روم کے اٹیچ باتھ کے پہلو میں بنے ہوئے واشنگ ایریا میں لے آیا۔ وہاں 3 اسٹیپ والی واشنگ مشین اور اس سے متعلقہ دیگر ساز و سامان رکھا ہوا تھا۔ آپ اس بیڈ روم کو اندر سے لاک کر کے باتھنگ گاؤن پہن لیں اور اپنے بھیگے ہوئے لباس کو واشنگ مشین کے ڈرائر میں سکھا کر ضبطاً کر لیں۔ اس کام میں آپ کو زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تب تک میں لاؤنج میں بیٹھ کے آپ کا انتظار کرتا ہوں۔ آپ کا بہت شکریہ جو اس مصیبت کی گھڑی میں میرے کام آ رہے ہیں، وہ تشکرانہ لہجے میں بولی۔ میں چند منٹ میں فریش اپ ہو کر آتی ہوں۔ اچھی بات ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ بیڈ روم سے نکل گیا اور لاؤنج کے ایک صوفے پر بیٹھا اپنے آپ سے ایک خیالی جنگ لڑ رہا تھا۔ یہ جنگ دراصل اس کے دل و دماغ میں چھڑی ہوئی تھی۔ اس کا دل اس طرح فزیوتھراپسٹ کے حسن کی شادابی اور جوبن کی نایابی میں گویا اٹک کے رہ گیا تھا۔ دوسری جانب اس کا دماغ شدید ترین الجھن کا شکار تھا۔ پہلی فرصت میں اس راستہ بھٹکی ہوئی انجانی لڑکی کو چلتا کرنے کے حق میں تھا۔ تم اپنے فرض سے غفلت برت رہے ہو، دماغ نے کہا۔ کسی اجنبی کا یہاں رکنا تمہارے کام میں کوئی بڑی رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ اسے فوراً رخصت کرو اور اپنے ادھورے کام پر لگ جاؤ۔ سمجھ گئے نا؟ میں سب اچھے سے سمجھتا ہوں اور میری نظر میں اپنے کام ہی کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تم مجھے فرض شناسی کے زیادہ لیکچر نہ پلاؤ۔ اس کے دل نے دماغ کو کرارا جواب دیا۔ میں اس وقت محض ایک انسان ہونے کے ناطے ایک دوسرے انسان کی مدد کر رہا ہوں۔ بہار آتی ہے تو میں اسے کوئی رائڈ منگوا کر اسے رخصت کر دوں گا۔ دل و دماغ ایک ہی سلطنت کے 2 حکمراں ہیں۔ اس سلطنت کا نام ہے انسان۔ اسی لیے انسان چکی کے ان 2 پارٹوں کے بیچ پستا ہے، کیونکہ یہ دونوں سلطان کبھی آپس میں اتفاق نہیں کرتے۔ وہ لاؤنج میں آئی تو خاصی نکھری ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنے لباس کو ڈرائر میں خشک کرنے کے بعد پہن لیا تھا اور بیڈ روم کی ڈریسنگ سے اپنے چہرے اور سر کے بالوں کو بھی ایک نئے تازگی دے دی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کے صوفے پہ بیٹھی تو اس نے متعدل انداز میں پوچھا، آپ بنگلے کے اندر کیسے داخل ہوئی تھیں؟ اس سوال نے کافی دیر سے اس کے دماغ میں اتل پتل مچا رکھی تھی، کیونکہ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ اندر آتے ہوئے اس نے بنگلے کے گیٹ کو بند کر دیا تھا۔ میں نے بارش میں بھیگتے ہوئے بڑی مشکل سے بنگلہ نمبر R40 تلاش کیا، اس نے رسانیت بھرے لہجے میں کہا۔ کئی بار کی کوشش کے بعد بھی جب ڈور بیل پر بنگلے کے اندر سے کوئی برآمد نہیں ہوا تو مجھے سخت مایوسی ہوئی۔ اتنی خواری کے بعد میں ناکام اور نامراد واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ آخری کوشش کے طور پہ میں نے گیٹ کے وسطی حصے پہ دونوں ہاتھ رکھ کر دباؤ ڈالا تو گیٹ کھل گیا۔ شاید اس گیٹ کو بند کرنے کے بعد اندر سے کنڈی نہیں لگائی گئی تھی۔ بہرکیف میں نے اندر داخل ہونے کے بعد گیٹ کو پراپر انداز میں بولڈ کر دیا ہے۔ اس نے اتنے دل نشین پیرا میں وضاحت بیان کی کہ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اس کا دل اسی نتیجے پہ پہنچا کہ شاید وہی گیٹ کو کنڈی لگانا بھول گیا تھا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ رکشے والے نے آپ کو مسلم ٹاؤن کے بجائے مسلم آباد کیوں پہنچایا؟ اس نے اپنی تسلی کی خاطر ایک اہم سوال کیا۔ یہ دونوں علاقے ایک دوسرے کے مخالف سمت میں واقع ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان 10 سے 12 کلومیٹرز کی دوری بھی حائل ہے۔ کیا رکشہ ڈرائیور میپ کو فالو نہیں کر رہا تھا؟ بس یہی مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وہ متعجب نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی ایک زوردار چھینک کی معیت میں بولی، اس وقت نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا، اس لیے میں نے اپنے لیے کسی رائڈ کو منگوا نہ پائی اور میڈیکل سینٹر سے باہر نکل کر میں نے رکشہ پکڑ لیا۔ اس کے بعد کی؟ اس نے میکینیکل انداز میں رک کر ایک اور دھواں دھار چھینک ماری، پھر اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بولی، کہانی تو میں آپ کو سنا ہی چکی ہوں۔ آپ کو اس وقت آرام کی اشد ضرورت ہے۔ اس نے اپنائیت بھرے لہجے میں کہا۔ مجھے ان چھینکوں کے تیور بالکل اچھے نہیں لگ رہے۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ معنی خیز ادا سے بولی۔ مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی تو خیر بہانہ بارش بن گئی ہے، ورنہ نزلہ اور چھینکوں کا ایسا اٹیک مجھے مہینے 2 مہینے میں آتا ہی رہتا ہے اور میں اس کا علاج بھی جانتی ہوں۔
آپ ڈاکٹر ہیں، اس نے کہا۔ ظاہر ہے آپ سے زیادہ بیماریاں اور میڈیسنز کے بارے میں کون جانتا ہوگا۔ میں وہ والی ڈاکٹر تھوڑی ہوں۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ ایک فزیوتھراپسٹ فارماسسٹ بھی اپنے نام کے ساتھ DR لگانے کا پورا حق رکھتا ہے، جیسے کہ PhD کرنے والا کوئی شخص بھی خود کو DR یعنی ڈاکٹر ہی لکھتا ہے۔ سمجھ گیا، وہ سر کو اسباب میں جنبش دیتے ہوئے بولا۔ میں اس فرق کو سمجھ سکتا ہوں۔ آپ اپنی ان سرکش چھینکوں کے علاج کے بارے میں کچھ کہہ رہی تھی۔ اوہ ہاں، وہ اپنی لمبی پلکوں کو کسی تتلی کے پروں کے مانند حرکت دیتے ہوئے بولی۔ اس کیفیت میں اگر ایک کپ کافی مل جائے تو مزہ آ جائے۔ اس کے بعد میں اپنے لیے کوئی رائڈ منگوا لوں گی، پھر یہاں سے چلی جاؤں گی۔ میں نے آدھی رات کے وقت آپ کو ڈسٹرب کیا، اس لیے میں بہت شرمندہ ہوں۔ حسنی کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ غم زدگی اور خواستگاری کے عالم میں فسوگر اور فیروزہ تر ہو جاتا ہے۔ ڈسٹرب ہونے والی کوئی بات نہیں، وہ جلدی سے بولا۔ آپ کا کام آ کر مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور کسی فرما بردار ملازم کے انداز میں کہا، آپ اطمینان سے بیٹھیں، میں کافی بنا کے لاتا ہوں۔ زیر لب مسکراتے ہوئے بولی، بہت بہت شکریہ۔ اس بنگلے کا کچن امریکن انداز کا تھا۔ ایک اوپن کچن تھا جو لاؤنج کے عین سامنے واقع تھا۔ کچن کی فلورنگ فینسی ٹائلز سے کی گئی تھی، جبکہ لاؤنج کی فلورنگ میں ووڈ بلاکس کا استعمال کیا گیا تھا۔ کافی کے لیے پانی چڑھانے لگا تو بن بلائی محجبین کی نکرائی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی۔ میرے لیے کافی وداؤٹ شوگر۔ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیا ڈائبٹیز کا ایشو ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس نے معتدل انداز میں جواب دیا۔ میں آرٹیفیشل شوگر سے بچنے کی کوشش کرتی ہوں۔ چائے، کافی، ٹی، سویٹنر کا استعمال کرتی ہوں۔ زبردست، وہ ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اسی لیے آپ اتنی فٹ ہیں۔ وہ ایک بار پھر کھلکھلا کے ہنس دی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بڑی بے باکی سے استفسار کیا، کیا واقعی؟ آئی ایم ناٹ جوکنگ، وہ اس کی آنکھوں میں ڈوبتے ہوئے بولا۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ جیسی جاذب نظر دلکش عورت پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ آپ کے حسن اور خوبصورتی نے مجھے متاثر کیا ہے۔ آپ بڑی دلچسپ اور شاعرانہ باتیں کرتے ہیں۔ وہ بدستور اس کے چہرے کو تکتی ہوئی بولی، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ میرے مطلب ہے آپ کا پروفیشنل کیا ہے؟ میں ایک ڈرائنگ کرتا ہوں۔ وہ کافی کی تیاری کے ساتھ ہی اس کی گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھتے ہوئے بولا، جیسا کہ جوئے شیر لانا، اپنے کوٹ کی جیب یا ہیٹ کے اندر سے کبوتر برآمد کرنا، سڑک پر لیٹ کے اپنے اوپر سے گاڑی گزروانا، بند تالے کو پھونک مار کے کھولنا وغیرہ۔ تو یوں کہیں نا، آپ خطروں کے کھلاڑی ہیں، وہ ایک ادا سے بولی۔ آپ جو بھی سمجھ لیں، اس نے گول مول جواب دیا۔ میں جب چینج کرنے اندر گئی تو میں نے کوریڈور اور بیڈ روم کی دیواروں پر مختلف فوٹوز فریم دیکھے ہیں، جن میں ایک مرد، عورت اور ان کے 2 بچے نظر آ رہے ہیں۔ اوہ ہاں، وہ ٹھہریں، وہ لہجے میں مسترب سے بولی، زیادہ تر ان بچوں کے انفرادی فوٹوز ہیں، مگر آپ کی ایک بھی تصویر مجھے وہاں دکھائی نہیں دی۔ آپ جس قسم کے ڈیئرنگ کام کرتے ہیں، ان کے علاوہ تو اس گھر میں ہر حصے میں آپ کے کارناموں کو اجاگر کرنے والے فریم نظر آنے چاہیے تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہی نا؟ نہیں، آپ بجا فرماتی ہیں، معتدل انداز میں بولا، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ اگر کوئی حرج نہ ہو تو میں خاص وجہ جاننا چاہوں گی۔ وہ اس کی باتوں میں اپنی دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے بولی۔ کوئی حرج ہے نہ دقت یا دشواری، وہ بڑے مضبوط لہجے میں بولا۔ آپ نے اس گھر کی دیواروں پہ جو تصویریں دیکھی ہیں، میرے بڑے بھائی اور ان کی بیوی اور دونوں بچوں کی ہیں، کیونکہ یہ بنگلہ انہی لوگوں کا ہے۔ وہ لوگ ایک شادی میں شرکت کے لیے اسلام آباد گئے ہیں۔ 3 روز کے بعد ان کی واپسی ہے۔ میرے یہاں کراچی میں ایک شو تھا، اس لیے کسی ہوٹل میں قیام کرنے کے بجائے میں بھائی کے بنگلے میں ٹھہر گیا ہوں۔ اچھا، تو یہ بات ہے۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولی، آپ کراچی کے نہیں ہیں؟
میرا تعلق لاہور سے ہے۔ اس نے بتایا آپ کبھی میرے غریب خانے پہ تشریف لائیں، پھر میں آپ کو اپنے ایوارڈز، ٹرافیز، فوٹوگرافز وغیرہ دکھاؤں گا۔ کیوں نہیں، ضرور، وہ اسباب میں گردن ہلاتے ہوئے بولی۔ میرا جب کبھی بھی لاہور جانا ہوگا میں آپ کی ملاقات کی خاطر آپ کے دولت کدے پہ ضرور حاضری دوں گی۔ یو آر موسٹ ویلکم، اس نے شوق لہجے میں کہا۔ فی الحال تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں کیونکہ گرما گرم خوشبودار خوش ذائقہ کافی تیار ہے۔ گڈ، وہ چمک کر بولی۔ وہ ایک ٹرے میں 2 مگ کافی اور ایک پانی سے بھرا ہوا گلاس لے کے لاؤنج میں آ گیا۔ ٹرے کو سینٹر ٹیبل پر رکھی اور ایک مگ اٹھا کے اپنے سامنے رکھ لیا اور ٹرے کو اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا، لیجیے جناب، کافی ود آؤٹ شوگر اینڈ وتھ فریش واٹر۔ واو، وہ ایک گہری سانس کھینچ کے بولی۔ کافی کی خوشبو تو مست ہے، اس کا ذائقہ بھی مست ہے، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ یہ اچھا کیا آپ نے ایک گلاس پانی بھی لے آئے۔ وہ اپنے سیاہ چرمی بیگ کو کھولتے ہوئے بولی، میں کافی کے ساتھ اینٹی الرجی ٹیبلٹ بھی لے لیتی ہوں، اس سے مجھے چھینکوں سے تو فوراً نجات مل جائے گی۔ وہ تو مل چکی ہے، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ پچھلے 3 منٹ میں آپ نے ایک بھی چھینک نہیں ماری۔ چیں، اس کی بات مکمل ہوتے ہی وہ خوفناک انداز میں چینک اٹھی اور نزلہ زدہ آواز میں بولی، لگتا ہے یہ آسانی سے میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ آپ کی بات میں وزن ہے، وہ گول مول انداز میں بولا۔ میں تو مجھے بھی ایسے ہی نظر آ رہا۔ آپ پہلی فرصت میں اینٹی الرجی ٹیبلٹ لے لیں اور دوسری فرصت میں کافی پی لیں، ورنہ آپ کا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ وہ اسباب میں سر ہلا کے بولی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر اس نے اینٹی الرجی ٹیبلٹ کو پانی کی ٹرے سے گھونٹ کے ساتھ نگلا اور بیگ میں سے ایک مستطیل ڈبیا نکالی۔ سگریٹ لائٹر سائز کی ڈبیا کے اندر ٹی سویٹر ٹیبلٹس بھری ہوئی تھیں۔ ایسی ماچس کی شکل کی ڈبیا شوگر کے پیشنٹ اکثر اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ وہ پھیکی چائے میں 2 ٹیبلٹ ڈال کے اپنی مٹھاس کی تشنگی کو مٹاتے ہیں، اور وہ بھی کسی بغیر نقصان کے۔ اس نے ڈبیا کے فلیپ اوپن کو سلائڈ کر کے اس میں سے 3 منی گولیاں نکال کے اپنے سامنے رکھی ہوئی کافی کے مگ میں ڈال دیں، پھر اپنے لیب کوٹ کی جیب کو تھپ تھپاتے ہوئے فکر مندی سے بولی، او مائی گاڈ، کیا ہوا؟ وہ پریشانی کے عالم میں مستفر ہوا۔ میں اپنا سیل فون اندر بیڈ روم میں بھول آئی ہوں، وہ اضطرابی لہجے میں بولی۔ پلیز آپ وہ فون لا کے مجھے دے سکتے ہیں؟ کافی ختم کرنے کے بعد مجھے اپنے لیے رائڈ بھی منگوانی ہے۔ کیوں نہیں، ضرور، وہ یکلخت کھڑا ہوا۔ میں آپ کا سیل فون لے کر آتا ہوں۔ کافی کے دونوں مگ ایک ہی سائز، ایک ہی ساخت اور ایک ہی کلر کے تھے۔ وہ لاؤنج سے نکل کے جیسے ہی بیڈ روم میں داخل ہوا، اس نے اپنی کافی کے مگ کو اس کے کافی کے مگ سے تبدیل کر لیا، پھر بڑے اطمینان سے اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ اس کا چہرہ فاتحانہ مسکراہٹ سے چمک رہا تھا۔ آنکھ کھلنے سے پہلے اس کے در سماعت پہ کسی ہیوی ڈیوٹی گاڑی کے انجن کی مہیب آواز نے دستک دی۔ وہ کوئی ٹرک تھا جو وہاں سے رخصت ہو رہا تھا۔ اس نے ہڑبڑا کے آنکھیں کھول دیں اور بے ساختہ اٹھنے کی کوشش کی۔ اگلے ہی لمحے اسے احساس ہوا کہ اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں مضبوط رسیوں میں تھے اور وہ لاؤنج کے ونڈو فلور پہ بے یار و مددگار پڑا تھا۔ اس کے منہ میں بھی کپڑا کا ایک گولا سا بنا کے ٹھوس دیا گیا تھا تاکہ ہوش میں آنے کے بعد وہ چیخ پکارنا کے قابل نہ رہے۔ او خدایا، یہ کیا ہو گیا؟ پریشانی کے عالم میں اس نے خود سے سوال کیا۔ میں نے تو اس بن بلائی مہمان نازنین کو کافی میں بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی تاکہ وہ 2-3 گھنٹوں کے لیے اتنی انڈا غفیل ہو جائے اور میں اس بنگلے میں اپنا کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد چپ چاپ یہاں سے نکل جاؤں۔ اتنا سوچنے کے بعد اس کا دماغ دکھنے لگا۔ اسے اپنا سر ماؤنٹ ایورسٹ کے مانند بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے لاؤنج میں چاروں طرف نگاہ دوڑائی، اس کے ساتھ ہی اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس وقت لاؤنج میں اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں کا نفیس اور جدید فرنیچر اور دیگر بیش قیمت سامان کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ لگتا تھا جب میں اس کا سیل فون لینے بیڈ روم کی طرف گیا تو اس نے آفت کی پرکالنے
کافی کے مگ تبدیل کر دیا۔ ان سنگین لمحات میں اس کا دماغ درست سمت میں سوچ رہا تھا۔ میں نے واپس آنے کے بعد کافی پینا شروع کر دی، مگر اس دوران میں وہ اپنے مگ سے ایک بھی سیپ لیے بغیر مجھے باتوں میں الجھانے میں مصروف تھی، اور میں گدھا گھونٹ پر گھونٹ کافی پیتا جا رہا تھا، اور وہ کافی جس میں نے خود ہی بے ہوشی کی دوا ملائی تھی۔ اس بھولی بھٹکی ہوئی نکلی مصیبت زدہ فزیوتھراپسٹ نے میری جال مجھ پر ہی لوٹا دی تھی۔ وہ نادان اپنے زاویے سے بالکل ٹھیک سوچ رہا تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ جس پری مہوش میں دل اٹکا بیٹھا تھا، اس نے چال لوٹاتے وقت 3 ننھی منھی گولیاں بطور مارک اپ بھی شامل کر دی تھیں کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ کافی پہلے سے ریڈی ہے۔ مجھے سب سے پہلے اپنے ہاتھ پاؤں کی بندشوں کو کھولنا ہوگا، اس نے انقلابی انداز میں خود کلامی کی۔ باقی کام بعد میں، آئندہ 15-20 منٹ میں وہ لوٹے لگا کر کچن تک پہنچا۔ بروقت تمام وقت ایک تیز دھار چھری کی مدد سے وہ اپنی بندشوں کو کاٹنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کام الفاظ میں جتنی آسانی سے بیان کر دیا گیا ہے، اس کی مشکل اور اذیت کو صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو زندگی میں کبھی ایسے حالات سے گزرا ہو۔ آزاد ہوتے ہوئے بیڈ روم کی جانب لپکا جہاں وہ فزیوتھراپسٹ کی آمد سے قبل مصروف کار تھا۔ اس نے مذاکورہ بیڈ روم کو لاک کر دیا تھا، لیکن اب اس کمرے کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا تھا۔ وہ سلگتے دماغ اور دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ روم میں داخل ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس پر جیسے کوئی ایٹم بم آن گرا۔ اس بنگلے کو ٹارگٹ کرنے سے پہلے اس نے تسلی بخش انداز میں اپنا خفیہ ہوم ورک مکمل کر لیا تھا، اسی لیے وہ کامیابی کے بہت قریب تھا۔ اس بنگلے کے مختلف حصوں میں محفوظ کیے گئے تمام طلائی زیورات، قیمتی جوہر، پرائز بانڈ اور کرنسی نوٹوں کو اس نے ایک جگہ جمع کر لیا تھا، اور اس بے بہا خزانے کو وہ اپنے بیگ میں بھر کے وہاں سے رفو چکر ہونے ہی والا تھا کہ فزیوتھراپسٹ کے روپ میں وہ بدبخت لیڈی ڈکیت وہاں ٹپکی، اور اس کے منتخب کیے ہوئے مال کے علاوہ بنگلے کا تمام قیمتی سامان بھی کسی ٹرک پر لاد کر وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ حسین چڑیل تو میری بھی ماں نکلی، اس نے نفرت بھرے انداز میں سوچا۔ وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ جس مقصد سے یہاں آئی تھی، میں بھی اسی نیت کے ساتھ ہی اس بنگلے میں داخل ہوا تھا، مگر افسوس کہ میں اس کی چال میں آ گیا۔ اس نے زیادہ اس کے پاس سوچنے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا تھا جسے وہ ایک مصیبت زدہ لڑکی سمجھتا تھا۔ وہ اس پر پیشہ ورانہ سبقت لے گئی تھی۔ دوستو، کہانی پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ کی دعاؤں کی طلبگار۔